عزیز طلباء و طالبات، اس ویڈیو میں جماعت دہم کے درسی کتاب کی حمد کے پہلے 5 اشعار کی تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ آئندہ دوسری ویڈیو میں حمد کے بقیہ اشعار کی تشریح پیش کی جائے گی۔ آئیے حمد کے اشعار کی تشریح ملاحظہ فرمائیں۔ رہ گزر کوئی ہو، منزل کا تقاضا تو ہے، دل نے جس وقت جہاں دل سے پکارا تو ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ مذہب اسلام میں عبادت کا مقصد اللہ تعالیٰ کی اطاعت و اس کی فرما برداری ہے۔ چونکہ عبادت کے طریقے مختلف ہیں، لیکن شاعر کہتا ہے چاہے عبادت کا طریقہ کوئی بھی ہو، لیکن تمام عبادتوں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ اللہ رب العزت کے ماننے والے جس وقت بھی اور جہاں بھی صدق دل سے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہے اور وہ اپنے بندوں کی سنتا بھی ہے اور انہیں دیکھتا بھی ہے۔ چشم بینا کو بصیرت، دل محزوں کو یقین، ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا تو ہے۔ دنیا کا ہر شخص اپنی مصیبت اور پریشانیوں میں اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تو مایوس اور نا امید دلوں کی آس ہے اور وہی ان کا آخری سہارا ہے۔ مایوس اور پریشان آدمی کی امید و آس اللہ کی ذات سے لگی رہتی ہے، وہی اس کی آنکھوں کا نور اور اس کے مایوس اور غمگین دل کا یقین ہے۔ اللہ کو پکارنے سے ڈوبتے ہوئے دلوں کو چین و اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کو صدق دل سے پکارنے پر وہ مصیبت کے ماروں کی مدد فرماتا ہے۔ اپنے محور پہ ہیں گردش میں اگر شمس و قمر، جس کے قبضے میں ہیں انجام زمانہ تو ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ساری کائنات کا نظام، شمس و قمر کی گردش، روز و شب کی تخلیق ایک اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک و مختار کل ہے۔ کائنات کی ہر چیز اسی کے تابع ہے۔ چاند، سورج، زمین، ستارے، سیارے سب اسی کے حکم سے اپنے اپنے محور پر گردش کر رہے ہیں۔ انجام زمانہ یعنی کائنات کے اختتام کا اختیار بھی اسی کے قبض قدرت میں ہے۔ اللہ ہی دنیا و آخرت کا خالق و مالک ہے۔ چاند سورج تیرے اوصاف بیاں کرتے ہیں، ہم فقط نور کا پرتو ہیں، سراپا تو ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ کی ذات سراپا نور ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے میں چاند، سورج، ستاروں اور سیاروں، ان سب میں تیرا ہی نور بکھرا ہوا ہے۔ سب تیرے ہی نور سے روشن ہیں، سراپا نور تو ہی ہے۔ ہم تو صرف پرتو یعنی تیرا عکس یا سایہ ہیں، یعنی ہم کچھ بھی نہیں۔ رات اور دن ہیں پروئے ہوئے موتی کی طرح، ظلمت شب میں نئے دن کا وسیلہ تو ہے۔ اس شعر میں شاعر رشید افروز کہتا ہے کہ اے اللہ، رات اور دن کو تو نے
موتی کی طرح پرو دیا ہے۔ دن کا ڈوبنا، رات کا بننا اور رات کی کوکھ سے پھر صبح کا نمودار ہونا سب اللہ کی مرضی و منشا کے مطابق ہے۔ تیرے حکم سے رات دن بدلتے رہتے ہیں۔ تو ہی تو ہے جو دن کی سفیدی سے رات کو اور رات کے اندھیرے سے روشن دن کو نکالتا ہے۔ تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے۔